حق تعالیٰ تمام مومنین کو، منتظمین کو، بانی مجلس کو اور ناظم منبر کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے۔ آپ سب کو طول عمر صحت اور سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی اور منتظمین و بانی مجالس پروردگار سب کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرمائے۔ تین دن آپ سے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں اپنی گفتگو اس آیہ نور کے تناظر میں اگرچہ شروع کر رہا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ بحمدللہ پورے ملک میں، پاکستان میں کئی سالوں سے سیدہ کی شہادت کے ایام میں مجالس کا یہ سلسلہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دانشور، علماء، خطباء، اہل منبر اپنی معروضات پیش کرتے ہیں، اپنی تحقیقات، اور اب مسلسل مستفید ہوتے رہے۔ مسلسل مہینہ مکمل ہونے کو ہے اور مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس ضمن میں سیدہ کی سیرت کی بہت ساری جہتیں اور پہلو یقینی طور پر بیان ہوئے ہوں گے اور آپ نے استفادہ کیا ہوگا۔ میں ایک معمولی طالب علم ہوں، یہ چاہوں گا کہ بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے وہ گفتگو کی جائے اور ایسی بات کی جائے کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا اس سے متعلق ابھی تک بات نہیں ہوئی، وہ پہلو جو ابھی تک تشنا ہے، آپ گفتگو کے اثناء میں بھی میری رہنمائی کر سکتے ہیں، گفتگو کے دوران بھی، اور مجلس کے اختتام میں بھی چاہیں تو بتا سکتے ہیں کہ یہ جہتیں، یہ پہلو بیان ہو چکے ہیں، اور یہاں اس مقام پر سیدہ کی شخصیت کے ان پہلوؤں سے متعلق اگر گفتگو تو زیادہ نتیجہ خیز ہوگا، تاکہ جب یہ مجالس کا سلسلہ اختتام تک پہنچے تو ہم کچھ مراحل مزید طے کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ آج کے یہاں تک میں تبرکاً اس آیہ مجیدہ کا ترجمہ اور مفہوم عرض کرتا ہوں، پھر سیدہ کی شخصیت کے چند پہلو عرض کریں گے، اور پھر اس میں خود چاہوں گا کہ بچے جوان صحیح اور شریک ہو جائیں اور ہم سب مل کے یہ 3 روزہ سفر طے کریں۔ یہ آیت آیت نور کے عنوان سے معروف ہے قرآن مجید میں، اور یہ سورہ مبارکہ نور کی 35 نمبر آیت ہے، اور اس نسبت سے سورہ کو بھی سورہ نور کہا جاتا ہے، جس میں ارشاد حضرت الہی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور نہ زمین کا۔ پروردگار نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارضین، نہ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کے جیسی ہے۔ مشکات تاقچہ، چراغدان، وہ جگہ جہاں چراغ کو رکھا جاتا ہے۔ اگر چراغ معلق کر دیا جائے، آویزاں کر دیا جائے، لٹکا دیا جائے، جیسے آپ کے سروں پہ یہ پنکھے آویزاں ہیں، اسے عربی میں قندیل کہتے ہیں۔ لیکن اگر دیوار میں کسی محراب نما آلے میں چراغ کو رکھا جائے تو جس جگہ چراغ کو رکھا جاتا ہے اسے عربی میں مشکات کہتے ہیں، تاقچہ، چراغدان۔ مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کے جیسی ہے۔ فیہا مصباح، جس میں چراغ ہے۔ پھر یہ چراغ المصباح فی زجاجہ، یہ چراغ زجاجہ میں، زجاجہ آبگینہ، حباب، وہ باریک اور لطیف اور نازک شیشہ جسے چراغ کے اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ چراغ ہواؤں سے، آندھیوں سے، حوادث سے
محفوظ اور معمون رہے، یہ دیر تک چلتا رہے، اس کی روشنی دور تک پہنچتی رہے. اسے عربی میں زجاجہ کہتے ہیں. المصباح فی زجاجہ، یہ چراغ زجاجہ میں. الزجاجہ تو کأنہا کوکب دری، کوکب ستارہ، دری موتیوں سے بنا. یہ شیشہ موتیوں سے بنے ستارے کی مانند ہویدا ہے، ضیابار ہے، روشن ہے، جگمگا رہا ہے، چمک رہا ہے. اس کی روشنی کہاں سے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اسے روشن کیا گیا شجرہ مبارکہ زیتونہ سے. یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ کہاں ہے؟ راولپنڈی، اسلام آباد یا کسی دوسرے شہر؟ فرمایا نا، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ یہ شرقی ہے نہ یہ غربی ہے. پھر نور کا یہ سفر اور سلسلہ جو شروع ہوتا ہے وہ یہاں پر پہنچ کر رکتا نہیں ہے. خدا فرماتا ہے یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس شجرہ مبارکہ زیتونہ کا زیت، تیل، جوہر، اسارہ، سلالہ، رس، اس کا نچوڑ قریب ہے کہ شعلہ ہو جائے، جگمگا اٹھے. لیکن اسے شعلہ ہونے کے لیے آگ کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ نور ہے اور نور ہمیشہ نار سے بے نیاز ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نار، چاہے آگ اسے مس بھی نہ کرے، آگ کو اس کے قریب بھی نہ لایا جائے، لیکن پھر یہ نور کا سفر اور سلسلہ یہاں پہنچ کر رکتا نہیں، مزید آگے بڑھتا ہے. تو خدا فرماتا ہے نور علی نور، نور بالائے نور، ایک کے بعد دوسرا نور. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں دیتا ہے. کیوں؟ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس لیے کہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ ان مشکل باتوں کو مثالوں کے بغیر سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اللہ نور السماوات والارض، اس میں مبارک اللہ. ویسے حق تعالیٰ کی 1000 سے زیادہ نام جو قرآن، احادیث، ادعیہ میں بیان ہوئے، دعائے جوشن کبیر میں آپ پڑھتے ہیں، وہ سب صفاتی نام یا افعالی نام. حق تعالیٰ کا جامع ترین نام کہ اگر ہم ذات اقدس الہ کی طرف اشارہ کرنا چاہیں، جمال علی الاطلاق اور کمال مطلق کو بیان کرنے کے لیے، وہ لفظ اللہ جو قرآن مجید میں 2700 مرتبہ استعمال ہوا. اللہ کیوں اللہ ہے، اللہ کیوں الہ ہے، اب اس کے بیان کا وقت نہیں. امام چہاروں سے پوچھا گیا کہ ہم خدا کو خدا الہ کیوں مانے، اللہ کی پرستش کیوں واجب ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ 2 وجوہات کی بنا پر. اب یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہم گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں. یہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. نور اور خود ذات اقدس خدا سبحان کی، اللہ کی نہ مثل ہے نہ مثل ہے. مثل اور مثل کا فرق میں اگر آپ نے ضرورت محسوس کی تو عرض کر دیں، لیکن اسماء خدا، اوصاف خدا، صفات خدا، ان کی مثل ممکن نہیں لیکن ان کی مثل ممکن ہے. پروردگار اپنی صفات اور اسماء کی مثل کو بیان کر رہا ہے. اللہ نور السماوات مثل نورہ کمشکاۃ،
اس کے نور کی مثال مشکات کے جیسی. مشکات سے تشبیہ کیوں دی پروردگار نے؟ اصولاً جب نور کی مثال دی جائے تو عام طور پر چراغ سے دینی چاہیے. خود نور سے مراد کیا ہے؟ لغت میں، ادبیات میں اور ڈکشنریوں میں جو نور کا معنی بیان کیا گیا، الضوء المنتشر الذي يعين على الابصار. نور وہ منتشر روشنی، یہ جو لغوی معنی جو ڈکشنری میں آپ دیکھتے ہیں، وہ منتشر روشنی کہ جو اجسام کی تشخیص میں انسان کی ممد، معاون اور مددگار ہو. اس روشنی، منتشر پھیلی ہوئی روشنی کی وجہ سے آپ یہ طے کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ سیاہ ہے، یہ سفید ہے، یہ اپنا ہے، یہ بیگانہ ہے. یہ نور وہ منتشر روشنی. اور تحقیق چلے جائیں فلسفے میں اور حکمت میں جو نور کی تعریف کی گئی، ظاہر لنفسہ ومظہر لغیرہ. اور حکمت متعالیہ کے بانی ہمارے پاس جو فلسفہ، ایک فلسفہ اشراق ہے اور ایک فلسفہ مشائین ہے، مرحوم ارسطو طالیس جنہیں ارسطو کہتے ہیں، ان کا فلسفہ. اور ایک فلسفہ مرحوم ملا صدرہ جو حکمت متعالیہ اپنے مکتب کے بانی، جنہوں نے حرکت جوہری کا نظریہ پیش کیا. مرحوم ملا صدرہ نے اسفار اربع میں جو نور کی سہل اور آسان تعریف بیان کی. نور وہ حقیقت کہ ہر ایک، یہ مرحلہ اس لیے بھی طے کرنا ناگزیر ہے کہ ہمارے یہاں سماج میں کبھی اس طرح کی بحث بھی ہوتی ہے، گفتگو، مباحثہ، مناظرہ سوشل میڈیا پہ، ہماری نجی زندگی میں. ایک کہتے ہیں نبی نور ہے، اہل بیت نور ہے، دوسرا کہتے ہیں نہیں، نور نہیں. ایک ثابت کر رہا ہے، دوسرا نفی کر رہا ہے. لیکن عام طور پر وہ جو ثابت کر رہے، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ بتائیں یہ اہل بیت اور نبی کے نور ہونے کو جو آپ ثابت کر رہے ہیں، یہ بتائیں نور کیا ہے، تو شاید وہ نہ بتا سکے. وہ جو نفی کر رہے کہ آپ جس نور ہونے کی نفی کر رہے ہو، پہلے یہ سمجھاؤ کہ نور کسے کہتے ہیں، تو شاید وہ بھی بیان نہ کر پائے. اس لیے رک کر پہلے مرحلے میں یہ سمجھنا ناگزیر ہے، اگرچہ مختصراً کہ خود نور سے مراد کیا ہے. کہ مرحوم ملا صدرہ نے بیان فرمایا کہ نور وہ حقیقت کہ ہر ایک جس کا محتاج ہو اور وہ خود سب سے بے نیاز ہو. سب کو نور کی ضرورت ہے، خود نور کو کسی کی ضرورت نہیں. یہ نور کی تعریف اور مزید اس لیے تاکہ یہ مطلب اور یہ تعریف دل نشین ہو جائے، جان نشین ہو جائے، عقل نشین ہو جائے، روح نشین ہو جائے، حافظہ نشین ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے. تو خلیل بن احمد فراہیدی متوفہ 170 ہجری، کہیں عیسوی اعتبار سے 786 عیسوی میں ان کی وفات ہے. یہ وہ شخصیت ہیں کہ دنیا عرب میں جنہوں نے سب سے پہلی عربی لغت تالیف کی، عربی جو ڈکشنری مرتب کی. اب تو سینکڑوں کی تعداد میں فقہ اللغہ ہے، لسان العرب ہے، منجد ہے، قاموس ہے، بحر المحیط ہے، مجموع البحرین ہے، اور بہت ساری لغات اور ڈکشنریاں عربی زبان میں. لیکن سب سے پہلے جس شخصیت نے عربی لغت اور ڈکشنری مرتب کی، یہ خلیل بن احمد فراہیدی، سیبویہ جیسے امام النحو کے استاد. یہ خلیل بصری، اگرچہ ان کا تعلق میرے مکتب سے نہیں، اس کے باوجود اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایک جملہ کہا کرتے تھے اپنی زبان سے، اور یہ غیر معمولی جملہ، علی امام الکل فی الکل. وزن کریں گے اس جملے کا، علی امام الکل فی الکل. اگر یہ بات پہنچ گئی تو نور کا مفہوم زیادہ بہتر انداز میں بیان ہو جائے گا. علی ہر ایک کا امام ہے اور علی ہر ایک میں امام ہے. مزید تاکہ بات پہنچ جائے، آپ اگر اہل تسنن سے سوال کریں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی، مالکی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ان کے اہل علم افراد سے پوچھیں گے آپ کے امام کتنے، اگر وہ پڑھا لکھا شخص ہوگا تو پلٹ کے آپ سے کہے گا کہ اپنے سوال کو معین کرو تاکہ لائق جواب ہو جائے. کس چیز میں امام؟ تو آپ کہیں کہ فقہ میں، احکام میں، کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الدیات تک، یہ جو 56 فقہ کی کتابیں ہیں جن میں لاکھوں فقہی احکام حلال و حرام کو بیان کیا گیا،
ان میں کسے امام مانتے؟ تو اہل تسنن کے فقہ میں احکام میں 4 امام ہیں. امام شافعی، مالک بن انس، نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل متوفہ 241 ہجری. یہ 4 امام ہیں. اور اگر آپ کہیں کہ حدیث میں آپ کے امام کون ہیں تو نام بدل جائیں گے. یا امام اسماعیل بخاری کا نام لیا جائے گا، یا امام مسلم بن حجاج کا نام لیا جائے گا، دونوں کا نام لیا جائے گا، یا ان کے استاد یحییٰ بن معین جن کی تشریح پر امام اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری لکھی، یا اور دوسری بڑی شخصیات علی متقی ہندی اور باقی محدثین، امام طبرانی. اور اگر آپ کہیں کہ بتائیں عقیدے میں آپ کا امام کون ہے، علم کلام میں، اصول دین میں، توحید اور نبوت وغیرہ میں کیسے امام مانتے ہو؟ تو دنیا کے تمام اہل تسنن یا اشاعرہ ہیں یا معتزلہ ہیں، 2 حصوں میں بڑھ جاتے ہیں. ہر شعبے میں امام الگ ہے. اب وزن کریں جو خلیل بصری نے کہا، تو علی کسی خاص شعبے میں امام نہیں، اور علی کسی خاص گروہ اور طبقے کے امام نہیں. علی امام الکل فی الکل. علی ہر ایک کا امام ہے اور علی ہر ایک میں امام ہے، یعنی ہر شعبہ حیات میں. یہ غیر معمولی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے وہیں پر اعتراضات کا سلسلہ شروع ہوا اور بہت سارے علماء اور ان کے ساتھی کہتے کہ آپ مبالغہ آرائی سے کام لکھیں. اور کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے ضرورت سمجھی کہ شاید مستقبل میں بھی کوئی اس طرح کو اس کے ذہن میں سوال ہے کہ خلیل بصری یہ بات کیوں کہتے ہیں. تو انہوں نے اپنی لغت، اپنی کتاب العین جو ڈکشنری، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 28 پر خود جواب تحریر کیا. کل لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں خلیل بصری ما الدلیل علی ان علی امام الکل فی الکل. اے خلیل بصری، علی ابن ابی طالب کو امام الکل فی الکل کیوں مانتے ہو؟ علی کے امام الکل فی الکل ہونے پر کیا دلیل ہے؟ کہا لأن افتقار الکل الیہ فی الکل و استغناؤہ عن الکل فی الکل دلیل علی ان علی امام الکل فی الکل. کہا میں نے جب علی کی 63 سالہ زندگی کو پڑھا، 63 سالہ حیات طیبہ کو پڑھا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا اور میں نے یہ دیکھا ساری کائنات کو میں نے علی ابن ابی طالب کا محتاج پایا، اور خود علی ابن ابی طالب کو ساری کائنات سے بے نیاز پایا. ہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نور کی تعریف، یہ نور کی وضاحت ہے، یہ نور کی توصیف ہے کہ ہر ایک اس کا محتاج، لیکن یہ خود کسی کا محتاج نہیں. سب علی کے دروازے پر آئے، علی کبھی کسی کے دروازے پر نہیں ہے. علی نور خدا، اللہ نور السماوات سماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ. اب جو ترجمے میں ایک عزیز آواز بلند کر رہے تھے کہ زمینوں کا، تو نا یہ تعبیر دقیق ہے. اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. ایک جملہ عرض کر کے پھر بارہ سیدہ کی طرف بڑھے. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، نہ، آسمانوں اور زمین کا نور ہے. زمین سے مراد یہ عالم ملک. یہ علی امام الکل فی الکل کا مطلب عرض کر رہا ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اچھا اس دنیا میں یا اپنے خاص زمانے میں یا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے علی امام ہے اور بس، نہ. عرض یہ عالم ملک، عالم مادہ، یہ عالم ہست و بود، یہ عالم آب و گل، یہ بزم گیتی، یہ کائنات، یہ دھرتی، یہ جہان، یہ دنیا. علی اس میں بھی امام ہے ازل سے لے کے ابد تک. نور السماوات والارض، لیکن عرض سے پہلے سماوات. سماوات سے مراد جو مفسرین نے بیان کیا، عرفاء نے بیان کیا، عرض سے مراد عالم ملک، سماوات سے مراد عالم ملکوت. عالم ملکوت میں سب سے پہلے عالم ذر، پھر عالم نفس، پھر عالم مثال، پھر بیت المعمور، آسمان چہاروں، جہاں پروردگار نے جنت کو رکھا، جہاں پروردگار نے فرشتوں کو ٹھہرایا، جہاں پروردگار نے انبیاء کی ارواح کو قرار دیا، یہ عالم جبروت. پھر ملکوت اعلیٰ،
آسمان پنجم ششم ہفتم عرش لوح قلم کرسی. عرش سے مراد جگہ نہیں، منتہائے مکان کو عرش کہا جاتا ہے. کرسی سے مراد زمان نہیں، منتہائے زمان کو کرسی کہا جاتا ہے. جہاں پر مکان کا تصور ختم ہو جائے اسے عرش کہتے ہیں، جہاں زمان کا تصور ختم ہو جائے اسے کرسی کہتے ہیں. زمان کب وجود میں آتا ہے؟ جہاں سے مکان کا آغاز ہو. مکان کے بغیر زمان کا تصور ممکن نہیں. زمان و مکان باہم لازم و ملزوم. اس سے مابرا سدرۃ المنتہا، جہاں نہ زمان کا تصور ہے نہ مکان کا تصور ہے. اور اس کے بعد پھر عالم لاہوت، عالم اسماء و صفات. اور یہ 14 عالم لاہوت کے رہنے والے ہیں. عالم اسماء و صفات جہاں نہ کسی نبی کی رسائی ہے، نہ کسی ملک کی رسائی ہے، نہ کسی فرشتے کی رسائی ہے، کسی کی دسترس نہیں. یہ 14 حق تعالی کی تمام صفات، اسماء و جلال و جمال کے مظہر تام ہیں. اور خود علماء اہل تسنن کی برجستہ ترین شخصیات، جن میں سے سر فہرست جناب سلیمان قندوزی حنفی صاحب ینابی المودہ. انہوں نے ینابی المودہ میں حدیث ختمی مرتبہ سے بیان کی. اور نور کی اگر آپ مساحت جاننا چاہیں اس حدیث سے پہلے فہم حدیث کے لیے، جو آئنسٹائن نے اس مادی دنیا میں نور کی مساحت بیان کی کہ 1 سیکنڈ میں انسان 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے. کیا مطلب؟ اگر آپ راولپنڈی سے جائیں اور پوری دنیا کا چکر کاٹ کے واپس آئیں، دوبارہ جائیں، پھر عود کریں، سوارا جائیں، پھر پلٹ کے آئیں، 7 چکر لگائیں، کتنی دیر میں؟ 1 سیکنڈ میں، 1 لمحے میں. یہ نور کی رفتار ہے. اگر یہ نور کی رفتار جو مادی دنیا میں آئنسٹائن نے بیان کی تو ختمی مرتبہ فرما دیں. اسے ینابی المودہ میں سلیمان قندوزی حنفی نے اس حدیث کو بیان کیا کہ پیغمبر فرماتے کہ اللہ نے ہم 14 کے انوار کو ملائکہ کی تخلیق سے 14,000 نوری سال پہلے خلق فرمایا. شمسی سال نہیں، قمری سال نہیں، نوری سال. اور نوری سال کی آپ خود مساحت معلوم کر لیجیے. اور پھر مسلسل 14,000 نوری سال ہمارے انوار حق تعالیٰ کی بندگی میں، تمجید میں، تعلیل میں، ذکر میں، تقدیس میں، عبادت میں، راز و نیاز میں مشغول رہے. اس کے بعد خدا نے ملائکہ کو خلق کیا. یہ ولید بن عتبہ کے دربار میں سید الشہداء نے فرمایا کہ سمجھو تم میں، باقی کائنات میں اور ہم میں کیا فرق ہے. سید الشہداء نے فرمایا کہ ہم میں اور خدا میں کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں خدا تک پہنچنے کے لیے، لیکن باقی تمام کائنات کے درمیان اور خدا کے درمیان ہمیں وسیلہ قرار دیا گیا. حق تعالیٰ کی جو بھی نعمت کسی بھی عالم تک پہنچتی، عالم ملک ہو یا عالم ملکوت، ان 14 کے ذریعے سے ہمارا کوئی بھی عمل، ہماری دعا، ہماری بندگی، عبادت خدا کی بارگاہ تک پہنچ سکتی ہے صرف ان 14 کے ذریعے سے. یہ 14 مجرے فیض ہیں، واسطہ فیض ہیں، وسیلہ فیض ہیں. یا آقا ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے انوار کو، محمد و آل محمد کے انوار کو ملائکہ کی تخلیق سے 14,000 نوری سال پہلے خلق فرمایا. فرشتوں نے آ کے انہیں سکھایا. کس نے فرشتوں کو سکھایا؟ خود آقا ختمی مرتبہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا. اور جب فرشتوں نے اپنی تخلیق کے فوراً بعد ہم 14 کے انوار کو مشاہدہ کیا، فزعموا، انہوں نے گمان کیا شاید ہم 14 ان کے خالق ہیں. تو پیغمبر فرماتے ہیں بلا فاصلہ فسبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے فوراً خدا کی تسبیح شروع کر دی، سبحان اللہ کہنا شروع کیا. اور ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا. حللنا وحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کہا. ہم سے تسبیح سیکھی، ہم سے سجدہ سیکھا، ہم سے خدا سے گفتگو کا سلیقہ سیکھا. پھر پیغمبر فرماتے کہ حق تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ جبرائیل کو باقی فرشتوں کا استاد، رئیس، سردار معین کرے. تو خدا نے جبرائیل سے خطاب کیا، بتا من انت و من انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں.
تو جواباً جبرائیل نے کہا انت وانا انا، تو ہے، میں ہوں۔ یہاں پیغمبر اسلام فرماتے کہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا نور آگے بڑھا، اور نور علی نے آگے بڑھ کر جبرائیل کو خدا سے گفتگو کا سلیقہ تعلیم دیا کہ پروردگار سے کیسے بات کی جاتی ہے، کیسے گفتگو کی جاتی ہے۔ کہ یوں بات کرو، انت رب الجلیل وانا عبدک الذلیل واسمی جبریل۔ جبرائیل کا نام جبرائیل کسی اور نے نہیں رکھا، شاگرد مصطفیٰ علی ابن ابی طالب نے رکھا۔ ختمی مرتبہ یہ فرشتوں کی معلم ہے، یہ انبیاء کی معلم، یہاں تک کہ آقا ختمی مرتبہ جب اس سفر معراج پر تشریف لے کے جا رہے تھے، اس عالمی ملک سے سفر شروع کیا اور مدارج اور منازل اور مراحل طے کرتے کرتے جب بیت المعمور پہنچے، آسمانی چہارم جہاں خدا نے جنت کو رکھا، تو ملائکہ نے خواہش کی پروردگار کی بارگاہ میں، خدا سبحان ہم قریب سے جمال مصطفیٰ کا مشاہدہ کرنا چاہتے۔ جب اجازت ملی اور فرشتوں نے صفیں درست کی اور ختمی مرتبہ فرشتوں کے درمیان سے گزر کے آگے بڑھ رہے اور فرشتوں کے سب جھکے ہوئے اور سب کے سب سلام 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 ختمی مرتبہ کی بارگاہ میں عرض ادب کر رہے ہیں۔ مولا متقیان فرماتے کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے موجود شخص شریف ہے یا کمینہ ہے تو اس کے سامنے نام محمد اپنی زبان سے ادا کیا کرو۔ اگر یہ نام سن کر تعظیماً اس کا سر جھک جائے تو سمجھ لو کہ شریف ہے، اور سر نہ جھکے تو سمجھ لو کم ظرف اور کمینہ ہے۔ اس میں مصطفیٰ معیار شرافت انسانی، جہاں سے ختمی مرتبہ گزر رہے فرشتوں کے سر جھکے ہوئے، سلام سلام کی آوازیں بلند ہو رہی، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام ایک فرشتے کے پاس سے گزرے کہ جس کا نام سن کر چہروں پر اداسی آ جاتی، اور جہاں سے یہ فرشتہ ایک دن گزر جائے تو پھر کافی دن وہاں سے گریے کی آوازیں بلند رہتی۔ اسرائیل پیغمبر آگے بڑھنے لگے تو اسرائیل نے دست ادب جوڑ دی، عرض کیا یا رسول اللہ جب زمین پر تشریف لے کر جائیں تو اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی خدمت میں میرا سلام پہنچائیے۔ اتمام حجت کے لیے ہم تک بات پہنچانے کے لیے ختمی مرتبہ نے استفسار کیا اتعرف علی ابن ابی طالب، جانتے ہو کہ علی کون ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ فکیف لا اعرفہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں علی کو کیسے نہ پہچانوں؟ لقد امرنی اللہ، در حالی کہ خدا نے مجھے یہ حکم دے رکھا ہے، اللہ اقبض روح شیعت علی ابن ابی طالب الا باذنہ، کہ میں علی کے کسی بھی شیعہ کی روح کو اس وقت تک قبض نہ کروں جب تک کہ علی کی طرف سے اجازت نہ آ جائے۔ اب تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت مومنین ہے، اور یہ مومن کا مقام ہے کہ اللہ نے مومن کی قبض روح کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اجازت سے مشروط قرار دیا، مبادا حالت گناہ میں اس کی موت نہ ہو جائے، یا گناہ کر چکا ہے ابھی تک توبہ نہیں کی، اس کیفیت میں اس کی کہیں موت واقع نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ پھر انبیاء نے خواہش کی ختمی مرتبہ سے کہ ہم آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ علامہ مجلسی نے بحر الانوار کی 36 نمبر جلد میں معصومین سے احادیث بیان کی، انبیاء نے صفیں درست کی، جناب عیسیٰ روح اللہ نے آذان کہی، اقامت کہی، ختمی مرتبہ نے نماز پڑھائی، 1,24,000 انبیاء نے ختمی مرتبہ کو مصافحہ کیا، اور مصافحہ کرتے ہوئے ہر نبی کی زبان پر ایک جملہ تھا، یا رسول اللہ جب اپنے بھائی علی ابن ابی طالب سے ملاقات ہو تو ان کی خدمت میں ہمارا سلام پہنچائیے گا۔ علی نور خدا، یہ 14 نور خدا ہے، کائنات کا ہر فرد ہر ذی-روح ان کا محتاج ہے، یہ خود سب سے بے نیاز ہے، یہ حق تعالیٰ کی سمدیت کے مظہر تام ہے، خدا بے نیاز کے یہ وہ عباد کے جنہیں حق تعالیٰ نے باقی پوری کائنات سے بے نیاز رکھا، پوری کائنات کے لیے مجرے فیض ہے۔ جس طرح سے عالم ملک عالم مادہ میں ہمارے امام ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے ہادی، ہمارے معلم اور مرشد ہیں، اسی طرح سے عالم ملکوت میں عالم ذر، عالم نفس، عالم مثال، بیت المعمور، عالم جبروت، آسمان چہارم، ہر مرحلے پر عقول عالیہ ہیں، مجردات عالیہ ہیں، ملائکے، انبیاء، یہ سب کے معلم، سب کے مرشد ہیں، یہ سب کے سب نور یعنی ساری کائنات ان کی محتاج ہے، اور یہ خود سب سے بے نیاز ہے۔ اگر نور کا مفہوم ابتدائی حد تک روشن ہوا، باقی اس کے مصادیق کا تعین کل کی گفتگو میں کریں گے، تو اب
آگے بڑھنے کے لیے بس ایک حدیث اور اسی پہ گفتگو سمیٹ لوں گا. سیدہ، اب سیدہ کے نور کا تعارف ہو سکتا ہے. کیا فرماتی ہے؟ خود اسباب خود شناسائی، یہ خود شنائی نہیں، سیدہ اپنا تعارف بیان فرما دی کہ میں کون. اس حدیث کو آیت اللہ جوادی عاملی نے، آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے، آیت اللہ وحید خراسانی نے، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے، برجستہ ترین شخصیات فقہاء محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا. سیدہ فرماتی ہیں کہ ان اللہ تعالی خلق نوری، پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا. فکان یسبح اللہ تعالی سبحانہ، یہاں تک کہ میرا نور اپنی تخلیق کے بعد پیہم مسلسل، کانا استمرار کو بیان کر رہا ہے، تسلسل کو بیان کر رہا ہے، اپنی تخلیق سے لے کر اس مرحلے تک کہ پیہم خدا کی بندگی میں، تسبیح میں، ذکر میں، راز و نیاز میں مشغول رہا. یہ کون سا مقام ہے؟ عالم لاہوت. عالم لاہوت یعنی عالم اسماء و صفات، جو سورہ مبارکہ نجم میں پروردگار نے بیان کیا. 53 نمبر سورہ کا آیت نمبر 8، 9، 10. یہ کون سا مقام جہاں نہ کوئی نبی پہنچ سکتا ہے، نہ تصور کر سکتا ہے، نہ کوئی ملک اور فرشتہ پہنچ سکتا ہے، کسی کی دسترس نہیں. کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. یہ وہ مقام کہ جو تمام تر فکر و شعور سے ماورا بالاتر. یہ عالم لاہوت، عالم اسماء و صفات. سیدہ فرماتی اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا، اور اس کے بعد میرا نور پیہم اللہ کی تصویر میں، بندگی میں، راز و نیاز میں، تقدیس و تمجید حق میں مشغول رہا. پھر ثم استودع نوری فی شجر من اشجار الجنہ. پھر اللہ نے، بس تمہیدی گفتگو ہے اور تاکہ بات کے استدلال کو بیان کیا جا سکے، پھر اللہ نے میرے نور کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کیا. یہ اعزاز خاص ہے جناب سیدہ کے ساتھ. اس میں نہ پیغمبر سیدہ کے ساتھ شامل ہے، نہ علی، نہ اولاد علی میں سے کوئی دوسرا فرد اس شرف میں سیدہ کا صحیح و شریک نہیں، کوئی عدیل و بدیل نہیں. یہاں تک کہ اللہ نے میرے نور کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کیا. فَأَضَاءَتْ، وہ درخت روشن ہو گیا، نورانی ہو گیا، جگمگا اٹھا، چمکنے لگا. وَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّدْ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، اور جب شب معراج میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہاما، اللہ نے میرے بابا کے دل پر الہام کیا. یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے رسول اس درخت سے کھا لیجیے. فاکل ابی، میرے بابا نے کھا لیا. تو یوں ثم استودع نوری الی صلب ابی محمد، یوں پروردگار نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل کر دیا. یہ اہتمام خاص ہے. نور نبی اس کائنات میں کیسے ظاہر ہوا؟ اس عالم ملک میں اللہ نے اس نور کو انبیاء کے اسلام سے گزارا. آخری مرحلے میں صلب حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تک پہنچا، پھر یہ نور دنیا میں ظاہر ہوا. اور نور علی اسی طرح سے نور نبی کے ہم سفر رہا، اور آخری مرحلے میں یہ نور صلب حضرت ابو طالب عمران تک پہنچا، پھر یہ نور دنیا میں ظاہر ہوا. لیکن نور فاطمہ، کیا اللہ نے نور فاطمہ زہرا کو کسی نبی کے صلب سے گزارا؟ غیرت الہیہ نے گوارا نہیں فرمایا کہ نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کسی معصوم نبی کے صلب سے گزارے. نہ، اپنے قرب سے، عالم لاہوت سے، عالم اسماء و صفات سے، بیت المعمور آسمان چہارم جنت کے درختوں میں سے ایک یہ نزول ہو رہا ہے. کس ترتیب سے؟ ایک سیر صعودی ہے، سواد سے ایک سیر نزولی، یہاں تک کہ اس درخت میں منتقل کیا. فاضاءت، وہ درخت روشن ہو گیا، چمکنے لگا، نورانی ہو گیا. وَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّدْ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، جب شب معراج میرے بابا محمد مصطفیٰ جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہاما، اللہ نے میرے بابا کے دل پر الہام کیا. یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے رسول اس درخت سے کھا لیجیے. فاکل ابی، میرے بابا نے کھا لیا. ثم استودع نوری الی صلب ابی محمد، تو یوں اللہ نے میرے نور کو اس درخت سے براہ راست میرے بابا کے صلب میں منتقل کیا.
اور وہاں سے الی خدیجہ ابن خویلد سلام اللہ علیہ، یہ نور منتقل ہوا جناب خدیجہ کی طرف، فوضعتنی، میں دنیا میں آ گئی، لیکن میں کون ہوں؟ انا من ذالک النور، میں وہی نور ہوں، اعلم بما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، جو سب جانتا ہے، جو ہوتا رہا ہے، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک واقع ہوگا۔ نور فاطمہ زہرا سب سے باخبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن سیدہ گھر میں تشریف فرمائے اور مولا متقیان اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے، سیدہ کو سلام کیا، سیدہ نے سلام کا جواب دیا اور مولا متقیان نے فرمایا فاطمہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ میرے قریب بیٹھے ہیں، میں آپ کو اس کائنات کے اسرار، رموز، علوم، معارف بتاؤں۔ یہ سن کر سیدہ اٹھی، اپنے مقام سے چلتی ہوئی آگے بڑھی، مولا متقیان سے قریب آ کر بیٹھی اور عرض کیا آقا آپ میرے شوہر ہیں، امام ہیں، ولی خدا ہیں، مفترض الطاعہ ہیں، آپ کی اطاعت نے کو اللہ نے میرے اوپر واجب قرار دیا۔ علی جو آپ فرمائیں گے فاطمہ سننے کے لیے تیار ہے، لیکن علی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سنا دیں۔ علم علی علم علی علم فاطمہ برابر ہے، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے، عزت علی عزت فاطمہ برابر ہے۔ یہ فرمایا امام شیشوں نے کہ اگر روئے زمین پر میرے جد بزرگوار میرے دادا علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی بھی میری جدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا کا ہمسر کف اور برابر نہ ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ علی سارے فضائل لے کر سیدہ سے افضل نہیں ہے، برابری کی منزل پر۔ اس لیے عرض کروں علم علی علم فاطمہ برابر ہے، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے، عزت علی عزت فاطمہ برابر ہے، عصمت علی عصمت فاطمہ برابر ہے، عبادت علی عبادت فاطمہ برابر ہے۔ اللہ کون سی خاتون ہے جو عبادت میں مرد کی برابری کر سکے؟ آپ جانتے ہیں مہینے کی کچھ دن خاتون نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، اور وہ بھی علی جیسے امام جو ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہو۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی خاتون عبادت میں علی کی برابری کر سکے؟ اب پتا چلا کہ کیوں اللہ نے سیدہ کو بطول بنا کر اس کائنات میں بھیجا، تاکہ عبادت میں بھی برابری ہو جائے۔ صرف ہم تسلیم کرتے ہیں نہ، کسی نے ام المومنین عائشہ سے پوچھا یا ام المومنین صفینی بنت محمد، اے ام المومنین عائشہ بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، یہ بات میں اکثر عرض کرتا ہوں، جب پوچھا گیا ام المومنین عائشہ بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیے تو انہوں نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کس کا پوچھ رہے ہو۔ ظاہر ہے اگر فاطمہ زہرا کے علاوہ نبی کی کوئی دوسری بیٹی ہوتی تو وہ پلٹ کر یہ کس کا پوچھ رہے ہو۔ اس لیے جیسے پوچھا گیا کیا حکیمانہ خوبصورت جواب دیا، کہا ما اقول فی حقہا، میں اس فاطمہ زہرا سے متعلق کیا عرض کروں۔ صلت الظہر، جس بی بی نے ظہر کی نماز پڑھی، ثم ولدت الحسن، پھر حسن مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، ثم صلت العصر، کچھ لمحوں کے بعد یہی بی بی کھڑے ہو کر عصر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ فاطمہ زہرا ہے، کیا صرف سیدہ کو اللہ نے بطول بنایا ہے؟ نہ، اللہ نے فاطمہ زہرا کی ماں کو بھی اس کائنات میں بطول بنا کر بھیجا۔ کیا شرف ہے جناب خدیجہ کا علم، آپ کی معرفت، آپ کی بصیرت، آپ کی پیغمبر اسلام کے ساتھ وفاداری اور اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا، اور تہذیب انسانی پر جو دنیا کی 8500 سالہ انسانی تاریخ میں 21 تہذیبیں گزر چکی ہیں، ان تہذیبوں میں جو خود جناب خدیجہ کا مقام ہے، جس سے متعلق اب کتابیں لکھی جا رہی ہیں، آپ سے متعلق جو کچھ مختلف جہتیں پہلو بیان کیے جا رہے ہیں، وہ سب بجائے خود، لیکن وہ راز جس کی بنیاد پر حق تعالیٰ نے عزتوں کا یہ قرآن، عصمتوں کا یہ قرآن، طہارتوں کا یہ قرآن رحل نبوت پر اتارا، کس ہستی کو وسیلہ بنایا؟ جناب خدیجہ کو۔ کیا شرف ہے جناب خدیجہ کا؟ صرف فاطمہ زہرا بطول نہیں ہے، کیا مقام ہے جناب خدیجہ کا؟ اب سیرت کی، تاریخ کی، حدیث کی کوئی کتاب اٹھائے، مولانا شبلی نعمانی جن کا تعلق بر صغیر پاک و ہند سے ہے، جن کی وفات 1914 عیسوی میں ہوئی، ان کی کتاب اٹھا لیں، یا اور جو باقی سیرت اور حدیث اور تاریخ پر کتابیں لکھی گئی اور سوانح عمری ختمی مرتبہ کی، سب نے لکھا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی مکی زندگی میں ایک مرحلے میں مسلسل 40 دن مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر مسلسل 40 دن نماز پڑھی۔ آپ کی مکی زندگی میں یہ مرحلہ
کہ 40 دن نماز پڑھی، اور ایک لڑکا، ایک نوجوان 40 دن مسلسل پیغمبر کی اقتدا کرتا اور 40 دن پیغمبر کی اقتدا میں نماز ادا کی، اور اس نوجوان کے علاوہ ایک خاتون وہ بھی برابر 40 دن ختمی مرتبہ کی اقتدا میں نماز ادا کرتی، اور ایک بوڑھا مجاہد اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر ان تینوں کا دفاع کرتا تھا۔ کوئی دشمن، کوئی منافق، کوئی فاسق، کوئی کافر، مشرک ان میں سے کسی کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اس بوڑھے مجاہد کا نام تھا ابو طالب عمران، اور پیغمبر گرامی اسلام کے پیچھے وہ جو نوجوان 40 دن تک نماز پڑھتا رہا اس کا نام تھا علی ابن ابی طالب، اور جو خاتون مسلسل 40 دن نماز پڑھتی رہی اس خاتون کا نام تھا جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ۔ یہ سب نے لکھا ہے، لیکن اس کے اندر اگر اس باریک راز کی طرف متوجہ ہوتے تو شاید تحریر نہ کرتے، اس لیے کہ پیغمبر مرد ہیں، 40 دن نماز پڑھ سکتے ہیں، علی مرد ہیں، مسلسل 40 دن نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک خاتون مسلسل کیسے 40 دن نماز پڑھ سکتی ہے؟ اب پتا چلا کہ اللہ نے صرف فاطمہ زہرا کو بطول نہیں بنایا، اللہ نے فاطمہ کی ماں کو بھی اس کائنات میں بطول بنا کر وقت تمام ہو رہے، تو اس آیت کے مصادیق سے متعلق آپ پڑھ لیجئے، تفاسیر نور الثقلین ہے، مجمع البیان ہے، اسی طرح سے تفسیر قومی ہے، اور تسلیم استاد ایت اللہ جوادی عاملی نے، اور باقی مجمع البیان ہے، اور تفسیر المیزان، اور باقی روح المعانی، ان میں بھی کچھ اشارے ہیں، لیکن علماء اہل تشیع کی اکثر تفاسیر جو ہیں اور ان میں ایک سے زیادہ حدیث، میں صرف ایک حدیث کی طرف اشارہ کروں اور آج کی حد تک گفتگو تمام ہو جائے، یہاں تک کہ امام ہفتم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت نور میں مشکات سے مراد کیا ہے؟ اور اس آیت نور میں معنی تو جو شروع میں عرض کی روشن ہو گئے ذہنوں میں، اب مصادیق کی طرف بڑھیں۔ مشکات وہ تاکچہ چراغدان، اس سے مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ مثال سے اب آگے بڑھنا ہے، جس چیز کے لیے مثال دی جا رہی ہے اس کی طرف جانا۔ اور زجاجہ سے مراد کیا ہے اور مصباح سے مراد کیا ہے؟ لفظ نور 5 مرتبہ آیا، اس سے مراد کیا ہے؟ لفظ مصباح 2 مرتبہ آیا، اس سے مراد کیا ہے؟ لفظ زجاجہ اس آیت میں 2 مرتبہ استعمال ہوا، اس سے مراد کیا ہے؟ نور علی نور سے مراد کیا ہے؟ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه النار، اس کا مصداق کیا ہے؟ تو امام ہفتم فرماتے ہیں کہ آیت نور میں مشکات سے مراد میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور اس آیت میں مصباح سے مراد میرے جد بزرگوار میرے نانا محمد مصطفیٰ کا نور، اور اس آیت میں زجاجہ سے مراد وہ شیشہ جو چراغ کو بجھنے نہیں دیتا، اس سے مراد میرے جد بزرگوار میرے دادا علی ابن ابی طالب کا نور۔ یہ نظام امامت و ولایت ہے، اور علی کے بیٹوں کی امامت ہے جس کی وجہ سے نبوت باقی اور چراغ نبوت جگمگا ہے۔ یکاد زیتها، یہ جو پروردگار افعال مقاربہ کا استعمال کر رہا ہے اور مستقبل کی بات کر رہا ہے، اس سے مراد خود عاشورہ اور کربلا حسینی ہے کہ مستقبل میں اس شجرہ مبارکہ کا جوہر زید شعلہ ور ہوگا، کہاں؟ میدان کربلا میں۔ لیکن نور کا یہ سفر یہاں رکتا نہیں، امام ہفتم فرماتے ہیں، خدا فرماتے ہیں نور علی نور، نور بالائے نور، یعنی امام بعد امام، ایک کے بعد دوسرا امام، حسین کی نسل سے آنے والے یہ ائمہ۔ بس میرے عزیزو، تمام وقت تمام وقت شرمندہ ہوں اس مرحلے پر رک رہا ہوں، جہاں سے گفتگو چھوڑی کل یہیں سے آگے بڑھی۔ سیدہ کو مشکات سے کیوں تشبیہ دی؟ پروردگار یہ کہہ سکتا تھا مثل نورہ کمصباح، اللہ کے نور کی مثال چراغ کے جیسی، فرمایا نا، اللہ کے نور کی مثال چراغدان کسی ہے جس میں چراغ رکھا جاتا ہے۔ سیدہ سے کیوں تشبیہ دی جا رہی ہے نور خدا کی، اور سیدہ کو مشکات سے کیوں تشبیہ دی جا رہی ہے؟ اب پتہ چلتا ہے کہ کیوں ختمی مرتبہ جب اپنے بیت الشرف میں داخل ہوتے تھے تو سیدہ زہرا کو ام ابیہا کہہ کے کیوں سلام کرتے تھے؟ فاطمہ وہ پناہگاہ ہے کہ جس ہستی نے رسالت کو بھی پناہ دی، امامت و ولایت کو بھی پناہ دی، ورنہ عصمت و داوری نبوت اگر نبوت فاطمہ، نہ عصمت ہوتی نہ عدالت ہوتی، جنت و کوثری نبوت اگر نبوت فاطمہ، نہ جنت ہوتی نہ کوثر ہوتی،
هیچ پیمبری نبوت اگر نبوت فاطمہ. خدا کسی نبی کو نہ بھیجتا اگر فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں بھیجنا مقصد نہ ہوتا. احمد و حیدری نبوت اگر نبوت فاطمہ. خدا اس کائنات میں نہ محمد کو بھیجتا نہ علی کو بھیجتا. کیوں؟ اس لیے خدا سبحان خالق عقل ہے. خدا حکیم کبھی بھی عبث اضافی غیر ضروری کام انجام نہیں دے سکتا کہ انبیاء کو بھیجے، ختمی مرتبت کو بھیجے لیکن علی کو نہ بھیجے، اور علی کو بھیجے اور فاطمہ زہرا کو نہ بھیجے. انبیاء کو کیوں بھیجا ہے؟ نبوت کیا ہے؟ نبوت قانون ہے، رسالت قانون ہے. قانون ہمیشہ نافذ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، ورنہ قانون برائے قانون کی ارزش نہیں ہے. قانون مقدمہ ہے، قانون تمہید ہے. قانون کی ارزش اس لیے تاکہ نافذ کیا جائے. تو قانون نبوت اور قانون رسالت کے نفاذ کا نام نظام عظمی ولایت ہے. اس لیے فتح مکہ کے موقع پر بت دکھائے نبی نے توڑے علی نے، یہ تفصیل ہے، یہ کنایا ہے. باقی سارے معاملات میں دیکھ لیجیے. لیکن خود یہی نظام ولایت کہ حق تعالیٰ نے تمام تر انبیاء، ایک کم 1,24,000 انبیاء کو جو نبوت ملی، رسالت ملی، کس ہستی پر ایمان لانے کے نتیجے میں خود قرآن بیان کر رہا ہے. پیغمبر اسلام کی نبوت کے اعتراف میں ایمان لانے کے نتیجے وہ امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت کی، جن کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کے نتیجے میں ایک کم 1,24,000 انبیاء کو نبوت ملی، خود اس ہستی کی اپنی نبوت زیر سوال ہے. اور خدا سبحان نے تحدید آمیز لہجہ اختیار کیا، جبکہ پیغمبر اکرام اسلام کی 63 سالہ حیات طیبہ کے صرف 3 مہینے 28 دن باقی ہیں، اور پروردگار نے کیا تحدید آمیز لہجہ اختیار کیا. یا ایھا الرسول بلغ، پہنچائیے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا. اس کائنات میں آپ کا نبی بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا اگر یہ کام نہ کیا. اس لیے بات افضلیت کی نہیں، بات مقصدیت کی. یعنی اگر ختمی مرتبت پچھلے انبیاء اور اپنی نبوت کی تعلیمات کی بقا کے تحفظ کا اہتمام نہ کرے، نظام ولایت کو متعارف نہ کروائیں، تنصیب فعلی امیر المومنین کے مرحلے سے امت کو نہ گزارے، اس کا مطلب کہ پچھلے انبیاء اور خود ختمی مرتبت کی محنت ضائع ہو جائے. نظام ولایت صرف عقیدہ نہیں ہے، مفہوم نہیں ہے، نعرہ نہیں ہے، نظام ہے. اور یہ نظام ولایت جو 1,24,000 انبیاء کی تمام محنتوں، تمام زحمتوں، تمام تعلیمات کے تحفظ کی ضمانت ہے، یہ خود معرض خطر میں آ گیا. ایسا معرض خطر میں کہ بشریت کا رخ ابلیس نے غدیر سے ثقیفہ کی جانب موڑ دیا. اور اب مدینے میں ایسا سکوت ہے، کل اور پرسوں گفتگو میں اس کی میں تفاصیل عرض کروں گا. آپ کے ذہن میں جیسے جو بھی سوال ہوگا آپ میری رہنمائی کریں گے تو ہم اسی جیسے بات کو آگے بڑھا لیں گے. یہاں تک کہ اس ایسے سکوت اور سناٹے میں کہ ختمی مرتبت نے وہ اعلان کیا اس سے پہلے 70 دن پہلے اپنی رحلت سے، کہ جس سے متعلق امام پنجم فرماتے کہ تاریخ بشر میں، تاریخ عالم میں، تاریخ آدم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ انسانی میں کوئی اعلان مثل غدیر نہ ہوا نہ قیامت تک ہو سکے گا. لیکن بالآخر شیخ سعدی کہتے ہیں کہ چون صحابہ ہو پہ دنیا داشتند مصطفیٰ را بے کفن بگذاشتند. کیا ہوا؟ پیغمبر اکرام اسلام کی حیات طیبہ کے آخری 1.5 سال میں، بالخصوص غزوہ تبوک سے واپسی پر اور اس کے بعد کا جو 1.5 سال ہے، اور بالخصوص جو 65 دن ختمی مرتبت نے غدیر کے بعد اس سفر میں جو حالات ہیں، اور بالاخص ختمی مرتبت کی حیات طیبہ کے آخری 4-5 دن، ان کی طرف اور ان واقعات کی طرف اشارہ ہوگا اور ان کا تجزیہ اور تحلیل بیان کریں. لیکن پھر ایک ایسی صورتحال پیش آئی مدینے میں کہ بالکل حقائق کو یوں مس کیا گیا، اور اب غدیر کو فراموش کر کے بشریت کا رخ ثقیفے کی طرف موڑ دیا گیا. اور جبکہ انصار خاموش ہے، ظاہر حالات ایسے بن گئے. سعد بن عبادہ کا انتخاب ہونے جا رہا تھا، لیکن پھر کیا ہوا کہ خود اسی کا چچا زاد بھائی جو بشیر بن سعد اس سے خاص کینہ رکھتا تھا اور یہ بھی موقع کی تلاش میں تھا، ادھر سے 4 افراد کی جنہوں نے ایک تحریر پیغمبر اسلام کی زندگی میں لکھی تھی غدیر کے بعد، غدیر سے پلٹنے کے بعد مدینے پہنچ کر، ابو عبیدہ جرہ، حذیفہ بن سالم کے غلام سالم، حذیفہ بن جمان کے غلام، دو اور افراد، 4 نے ترتیب بھی بنائی تھی. اور شہید باقر الصدر فرماتے کہ ثقیفہ بنی سعادہ میں جو 3 عہدے تقسیم کیے گئے،
ایک کو قاضی اور قضات کا عہدہ دیا گیا چیف جسٹس کا، ایک کو وزارت خزانہ کا قلمدان دیا گیا، اور ایک کو حکومت سونپ دی گئی. تو یہ عہدوں کی تقسیم بتا رہی کہ سب اچانک نہیں ہوا، سب کچھ طے تھا، پری پلان تھا. اب ایک بہت اہم سوال کہ اتنی بڑی جمعیت کی کم سے کم 1 لاکھ افراد غدیر میں موجود تھے، تو کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اسلام کے فرمان کو فراموش کر دیا جائے؟ کیا ہوا اس سارے عرصے میں کہ اتنے بڑے اہتمام کو کس طرح سے نظر انداز کیا گیا؟ کیا اسباب ہے، کیا کردار ہے؟ اگر آپ چاہیں گے تو آنے والے دنوں میں ان جزیات کو بالتفصیل بیان کروں گا، لیکن آج کی حد تک بس جو آخری جملہ کروں، سکوت ہے، سناٹا. شاید مہاجرین کی طرف سے بھی کوئی آواز احتجاج بلند ہوتی، لیکن چونکہ انصار نے پیش قدمی کی تھی ثقیفے میں اور وہ پہلے پہنچے اور 4 افراد مہاجرین میں سے پہنچ گئے. عبد الرحمن بن عوف مکی بھی بھاگتے ہوئے پہنچ گئے، 5واں فرد، یہ 5 ہو گئے، لیکن باقی مہاجرین کی کوئی شمولیت نہیں تھی. تو مہاجرین نے بعد میں انہیں اپنے حقوق کا محافظ سمجھا اور ساری ہمدردیاں ان 4-5 افراد نے سمیٹ لی، اور مہاجرین کو یہ احساس ہونے لگا کہ اگر ہماری طرف سے یہ نہ جاتی تو پھر تو خلافت انصار لے لیتی. اور سیدہ نے جب خطبہ دے رہی تھی، خطبے کے دوران انصار سے پوچھا کہ تم سے مجھے یہ توقع نہیں تھی، تم نے ہمیشہ میرے بابا کی نصرت کی، ساتھ دیا، لیکن اس مرحلے میں پہنچ کر تم نے حق اہل بیت کو غصب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. تو انصار نے جو وجہ بیان کی کہ ہم جو دیکھ رہے تھے غدیر کے بعد سے لے کر اب تک، ہمیں اندازہ تھا کہ خلافت کسی طور امیر المومنین علی ابن ابی طالب تک نہیں پہنچے گی. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب ان تک نہیں پہنچے گی، کم سے کم چلیں ہم اپنی زحمات کا کچھ صلہ لے لیں اسی دنیا میں. اب انصار انہوں نے کیا کیا، اس کردار کو میں اجمالاً عرض کروں، لیکن مہاجرین وہ بھی خاموش ہوئے اور ان 3-4 افراد کو 5 افراد کو اپنا مسیحا سمجھنے لگے. اور بنو امیہ ان کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ خریدا گیا، انہیں سارا بیت المال اٹھا کے انہیں دیا گیا، اور پیچھے مولا متقیان بنو ہاشم اور اصحاب علی آپ جنگ کریں. یہاں پر صورتحال بہت عجیب. اگر مولا متقیان تلوار اٹھائیں، کل میں تجزیہ پیش کروں گا آپ کی خدمت، کم سے کم آدھا مدینہ تحقیق کیا جائے، 2 صورتیں بچتی. علی اگر جنگ میں شکست ہو جائے یہ ممکن نہیں، لیکن مفروضہ ہے اگر حضرت کو شکست دے دی جائے، مثلا میدان جنگ میں پورا مدینہ اگر اٹھ کھڑا ہو جائے تو یا آپ کو اسیر کر دیا جائے یا شہید کر دیا جائے. یہ ایک صورت. اگر حضرت غالب آ جائے تو آپ کو کم سے کم آدھے سے زیادہ مدینہ اس کو ختم کرنا پڑے گا. کیا ہوا اور کیا حالات ہیں اور کون کون سے طبقات ہیں اور کس کس کا کیا کیا کردار ہے اور کیسے کایا پلٹی گئی، اس کی طرف میں کل اشارہ کروں گا. لیکن آج کی حد تک گفتگو یہاں پر ہم روک گئے کہ صورتحال یہ تھی کہ پورے مدینے میں سکوت تھا، خاموشی تھی، وہ سناٹا. اور اب یہ خوف تھا کہ وہ اعلان جس پر 1,24,000 انبیاء کی ساری محنتیں آ کر رک رہی ہیں، وہ اعلان حافظ بشر سے ہمیشہ کے لیے محو ہو جائے. اور حزب حاکم بہت مطمئن تھے، اس لیے کہ ہر ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے انہوں نے انتظام کر لیا تھا، تدارک کر لیا تھا. انصار ان کی وقتی منطق کے آگے سرنگو ہو گئے، ثقیفہ میں چپ ہو گئے. پہلے انہوں نے بات چیت کی، لیکن بعد میں جو انہوں نے دلائل دیے کہ میں عرض کروں گا تو وہ خاموش ہوئے. سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں کی، ان کے فرزند جناب قیس جو امام حسن مجتبی کی سب سے پہلے بیعت کرنے والے جناب قیس، بہت بڑی شخصیت، مصر کے گورنر، باپ بیٹا 2 نے بیعت نہیں کی، باقی سب نے بیعت کر لی. عبد الفتاح عبد المقصود مصر کے مایاناز اہل سنت عالم ہیں، انہوں نے بیعت کے احوال کو پوری طول و تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ کیا ہوگا، قبیلہ بنو اسلم کا کردار کیا ہے، باقی طبقات کا کیا کردار ہے. اب ایک جانب انصار قریش کی وقتی منطق کے آگے سرنگو ہو گئے، بنو امیہ کو خرید لیا گیا، مہاجرین ان کی ہمدردیاں سمیٹنے میں یہ افراد 3-4 افراد کامیاب ہو گئے. علی اصحاب علی بنو ہاشم جو تعداد میں بہت مختصر ہیں، تلوار نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ اگر علی تلوار اٹھائیں، جو شہید صدر کا ایک جملہ اسی اجمال پر اکتفا کروں، وہ فرماتے کہ اسلام مدیون ہے اپنے وجود میں اور اپنی بقا میں علی کا. وجود میں بھی علی کا محتاج ہے اسلام، اور اپنی بقا میں بھی علی کا محتاج. اگر علی کی تلوار نہ ہوتی اسلام کبھی معرض وجود میں نہ آ سکتا، اور اگر علی کا صبر نہ ہوتا تو اسلام کبھی باقی نہ رہ سکتا. اسلام نتیجہ ہے صبر علی کا. علی امام ہے، امام کا پہلا اور آخری فریضہ دین کا تحفظ ہے.
دین کے تحفظ کے لیے اگر تلوار چلانا پڑے تو تلوار چلے گی، لیکن اگر دین کی بقا صبر میں اور تلوار کو نیام میں رکھنے میں منحصر ہے، پھر زہرا جیسی زوجہ کے رخسار پہ تماچا لگ جائے تب بھی ولی صبر کرے گا۔ اتنا مشکل مرحلہ تھا جب حضرت کے گلوئے اطہر میں رسی ڈالی گئی تو جناب ابو ذر غفاری برداشت نہیں کر سکے یہ منظر، اور ان کا ہاتھ تلوار کی طرف بڑھا اور مولے متقیان کی نگاہ پڑی تو ابو ذر کو کچھ نہیں کہا، سلمان کی طرف دیکھا اور سلمان دوڑے دوڑے ابو ذر کی طرف گئے اور چل کے کہا کیا تو علی ابن ابی طالب سے بڑا شمشیر زن ہے؟ اگر فاتح خیبر آج کے دن تلوار نہیں اٹھا رہے تو اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہاں تک کہ حضرت کو جب اس حال میں گھر سے دربار لے کے جایا جا رہا تھا تو پیغمبر اکرام اسلام کا صحابی نہ ایک آپ کا ہمسایہ یہودی تھا اور 10 سال پیغمبر اسے اسلام کی دعوت دیتے رہے، اس کے باوجود اس نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہو۔ لیکن آج جب حضرت کی گروہ اطہر میں رسی دیکھی تو ایک مرتبہ کچھ لمحے ششتر حیران دیکھتا رہا اور بے ساختہ اس کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہو، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان علی ولی اللہ۔ ایک مسلمان نے پوچھا پیغمبر نے 10 سال تمہیں اسلام کی دعوت دی تب کلمہ نہیں پڑھا، آج ایسا کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے 3-4 سال پہلے جنگ خیبر میں اسی علی کو خیبر کا وہ دروازہ اکھاڑتے دیکھا جسے 10-20 لوگ مل کر کھولتے تھے اور مل کر بند کرتے تھے۔ علی نے اس دروازے کو قلعے سے اکھاڑ کر فضا میں اچھال دیا۔ آج وہی علی چند اوباشوں کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے۔ کچھ تو بات ہے، اگر یہ امام برحق نہ ہوتے اور اسلام دین حق نہ ہوتا اور یہ محمد مصطفیٰ کی حقیقی جانشین نہ ہوتے تو اتنا بڑا صبر ممکن نہ تھا۔ کیا مشکل مرحلہ ہے۔ ایک طرف سے قبیلہ بنو اسلم کے 750 افراد بنو ہاشم کی گلیوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں، دوسری جانب 50 افراد، کیا کیا نام عرض کروں، کون کون آئے؟ خود حاکم شام ان 50 افراد میں شامل، مغیرہ ان 50 افراد میں شامل، خالد بن ولید اس میں شامل ہے، حذیفہ کا غلام سالم ان 50 افراد میں شامل، یہاں تک کہ ابو عبیدہ جراح اور عبد الرحمن بن عوف مکی اور بڑی چنیدہ یہ 50 افراد اس آمادگی کے ساتھ لکڑیاں اٹھائے ہوئے، تلواریں اٹھائے، ڈنڈے اٹھائے، بنو ہاشم کی گلی میں جمع ہو رہے ہیں۔ اور اب کسی شخص نے کنفوس سے کہا، صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی نے اپنے مقتل بیت الاذان میں یہ لفظ تحریر کی، کسی شخص نے کنفوس سے کہا کہ آگے بڑھو اور در فاطمہ کو دستک دو۔ جب اس نے دستک دی کنفوس نے تو مولے متقیان دروازے کی طرف بڑھے تاکہ دروازہ کھولے، لیکن اس سے پہلے کہ حضرت دروازہ کھولتے سیدہ زہرا آگے بڑھی، آ کر مولے متقیان کے سامنے رکی اور دست ادھر جوڑ دی۔ کہا علی آپ میرے شوہر ہیں، میرے امام ہیں، ولی خدا ہیں، مفترض الطاعن ہیں، لیکن اجازت دیجیے جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے کبھی میرے بابا نے خود تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ آپ نے میرے بابا کا دفاع کیا، اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے اور آج روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں، اس سے آپ خود اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائیں گے، آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے۔ علی فرماتے ہیں جیسے نبی زادی مناسب سمجھتی، ایک مرتبہ علی پیچھے ہٹے اور سیدہ دروازے کی طرف بڑھی، سوچا شاید امت حیا کرے، لیکن کسی شخص کی آواز بلند ہوئی، فاطمہ زہرا میں آپ کی آواز سن رہا ہوں، جلدی سے علی کو باہر بھیجیں۔ فرمایا میری زندگی میں علی باہر نہیں آئیں گے، کہا علی کو باہر بھیجیں ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ سیدہ نے فرمایا اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے؟ کہنے والے گستاخ نے کہا رہتی ہے تو رہتی ہے، اگر علی کو نہ بھیجا گیا ہم تاخیر نہیں کریں گے، آگ لگائیں گے۔ بس میرے عزیزو کسی کے اشارے سے قنفذ آگے بڑھا، در فاطمہ زہرا کو آگ لگائی، دروازہ جلنے لگا، لیکن یہ شخص اتنا غصے میں بپرا ہوا تھا کہ اس نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا، جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کر دی اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دروازہ گرا۔ مجھے بتائیے، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ امام زمانہ فرماتے میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی اور دروازے کی کیل میری دادی فاطمہ زہرا کے بازو میں پیوست ہوئی اور ادھر دروازہ گرا اور 50 میں سے 11 افراد علی کے بیت الشرف میں داخل ہوئے۔ اس دروازے کو رونتے ہوئے اور سیدہ کی آواز بلند ہوئی، فضا میری طرف بڑھو، میری پسلیاں ٹوٹ گئیں، میری مدد کے لیے آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا اور میرے آقا علی تک یہ بات نہ پہنچانا
جس کے بعد وہ 11 میں سے ایک شخص جس کے ہاتھ میں رسی ہے، جانتا ہے کچھ بھی ہو جائے آج فاتح خیبر علی تلوار نہیں اٹھائیں گے، آگے بڑھ کر کوشش کی کسی طرح علی تک پہنچے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ شخص علی تک پہنچتا مجھے نہیں معلوم نبی زادی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ کیسے اٹھی، جلدی سے چلتے ہوئے آگے بڑھی، آگے بڑھ کر علی اور اس حملہ آور کے درمیان کھڑی ہو گئی اور فرمانے لگی میری زندگی میں تو کبھی علی تک نہیں پہنچ پائی۔ وہ شخص کہنے لگا نبی زادی درمیان سے ہٹ جائیے ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ آپ ہٹنے پر مجبور ہو جائیں گے، فرمایا قیامت تک نہیں ہٹوں گی، اب مجھے معاف کیجیے گا۔ اس شخص نے اپنا دایاں بازو فضا میں بلند کیا اور پھر پوری طاقت سے ایک ایسا تماچا نبی زادی کے رخسار پر مارا۔ لک لک کے چین قسمت علی دی سمجھیے ریت زہرا دی میت، لک لک کے چین قسمت علی دی کریاں دا موسم تو پہلے گھر تو جنازہ جامن تو پہلے پت